والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون واجب الاحترام اساتذہ اکرام منصفین عوام مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر طلباء ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے توحید اور شرک۔ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ جس عقیدے پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس عقیدے میں اگر کوئی خرابی ہو تو نہ کوئی عمل کام آتا ہے، نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا کوئی ثواب ملتا ہے اور اخروی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا مضمون بار بار اتنی زیادہ مرتبہ بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایک بندہ بھی دوزخ میں جائے، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر کسی کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ توحید کی اسی اہمیت کی بنیاد پر ہر نبی کی پہلی دعوت اور پکار توحید سے متعلق ہوتی تھی۔ توحید کی ضد شرک ہے، دونوں میں بعد المشرقین ہے، ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان، ایک ظلمت ہے تو دوسرا نور، ایک پھول ہے تو دوسرا کانٹا۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ پھول اور کانٹا، آگ اور پانی، زمین اور آسمان آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، ان کا آپس میں ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن توحید اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دو ایسی ضدیں ہیں جن کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، اور جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی۔ آدھا تیتر اور آدھا تیر اللہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ آپ شرک بھی کریں، غیر اللہ کے سامنے دامن بھی پھیلائیں، قبروں پر سجدے بھی کریں، پیروں فقیروں سے بھی مانگیں، اس کے باوجود بھی آپ کی توحید میں کچھ خلل نہ آئے۔ الطاف حسین حالی مرحوم نے صحیح کہا، کرے گر غیر کی پوجا تو کافر، کرے گر غیر کی پوجا تو کافر، جھکے آپ پر بہر سجدہ تو کافر، تو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، خواطب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نہ کوئی توحید میں خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ سامعین محترم، جو آدمی توحید سے روگردانی کر کے شرک میں مبتلا ہو، وہ کتنے سچا خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ کتنے محب و راشی کیوں نہ ہو، وہ کتنے مجاہد اور حاجی کیوں نہ ہو، اس کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں 1000 دانوں والی تسبیح کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ رحیم و کریم آقا اگر چاہے تو چوروں، ڈاکوں، شرابیوں، زانیوں، فاسقوں، فاجروں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ گرامی قدر احباب، شرک سے بے حد اجتناب کی ضرورت ہے۔ شرک کے شیبے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ شرک انسان کے
توحید تو